ایک تو احکام شریعت ہیں، ان کی پیروی تو لازمی ہے. کوئی فوت ہو گیا ہے تو آپ نماز جنازہ پڑھیں گے، اس کی تدفین ہوگی. لیکن یہ کہ اب اس پر آپ نے تیجا رکھ لیا، 10واں رکھ لیا، 40واں رکھ لیا، برسی رکھ لی، یہ سب آپ نے اپنے اوپر بوجھ لاد لیے. یہ خام خواہ کا بوجھ لوگوں کے اوپر. جو دولت والے ہیں ان کو تو کوئی بات نہیں، ان کو تو اپنی دولت کے اظہار کا موقع ملتا ہے، لیکن غریبوں کے لیے بوجھ بن گیا. کسی نہ کسی درجے میں خانہ پوری انہیں کرنی پڑے گی. تو یہ جو رسومات و بدعات ہوتی ہیں، یہ در حقیقت نوع انسانی کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں کہ جن سے نجات دلانا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرض منصبی تھا. اسی طرح کا معاملہ شادی بیاہ کے اندر ہے. سادہ ترین تقریب، جو کم سے کم چیزیں کہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور تعامل صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ثابت ہیں، اس پر اکتفا کرنے کی بجائے اس میں نئی تقریبات، ایک دعوت کی بجائے 5 6 دعوتیں ہو رہی ہیں، اور لوگ خرچ کر رہے ہیں، اسراف بھی ہو رہا ہے، تبذیر بھی ہو رہی ہے. پھر میں عرض کروں گا دوبارہ، جو کروڑ پتی ہیں ان کے لیے تو یہ اپنی دولت کے اظہار کا موقع ہوتا ہے کہ ہم بڑے دولت مند ہیں. غریبوں کے لیے یہ اسر اور اغلال بن جاتے ہیں. انہیں بھی خیال ہوتا ہے میری بھی بچی ہے، میں اس کے ہاتھ پیلے کر رہا ہوں، وہ کیا سوچے گی، فلاں کی شادی ہوئی تھی، کس طرح وہ کوٹھی بقعہ نور بنی ہوئی تھی، میرے والد کو اتنی بھی توفیق نہ ہوئی کہ کچھ بجلی کے جو ہے میرے گھر کے اوپر بھی جو ہے وہ چراغ روشن ہو جاتے. وہاں اتنی بڑی دعوت ہوئی تھی لیکن ان کو اتنی بھی توفیق نہ ہوئی کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو کھانا کھلا دیا ہوتا. لہذا انسان کرتا ہے اور مجبوراً کرتا ہے. یہ اسر اور اغلال جو ہیں ان سے نجات دلانا بھی در حقیقت جو نبوی مشن ہے، ان الفاظ کے روح سے حضور کے مقصد بعثت میں شامل ہے. چنانچہ میں نے آپ کو معلوم ہے کہ اصل تو اپنی زندگی لگائی ہے قرآن مجید کی طرف لوگوں کو دعوت دینے میں، اور کچھ عملی جد و جہد کی ایک ایسی جماعت تیار کی جائے کہ جو اس ملک کے اندر اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے میدان میں آ سکے. یہ تو میرا اصل فنکشن رہا ہے، میرا اصل موضوع رہا ہے. میرے سارے اور بیشتر اوقات اس کام میں لگے. ساتھ ہی میں نے 1973 سے یہ شادی بیاہ کے ضمن میں جو اسر اور اغلال ہم نے اپنے اوپر ڈال لیے ہیں، بوجھ لاد لیے ہیں اور گلے میں طوق پہن لیے ہیں، ان سے اس معاشرے کو آزاد کرانے کی کوشش جو میرے نزدیک نبوی مشن کا ایک حصہ ہے، میں نے اس کا بھی آغاز کیا تھا. اب اس کے ضمن میں آپ سے تمہیداً میں یہ عرض کروں کہ یہ احساس صرف میرا نہیں تھا، بہت سے لوگوں کا رہا ہے کہ بہت اسراف شروع ہو گیا ہے، بہت تبذیر ہو رہی ہے. یہ جو ایک طومار ہے جو رسومات کا، اس میں وقت صرف ہوتا ہے، آنا جانا بیٹھنا، وہاں اس میں کتنا ہمارا قیمتی وقت لگ جاتا ہے. پھر کراچی میں خاص طور پر محسوس ہوا کہ اب کوئی بارات جا رہی ہے، اس کے ساتھ کچھ لوگ خود ہی ویسے ہی شامل ہو گئے. اب ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی آئیڈینٹی کارڈ جو ہے وہ لے کر تو داخلہ نہیں ہوتا. نتیجہ یہ ہے کہ انتظام کیا تھا 500 کا، آگے 1000، اور پھر وہ ایک پینک، اب فوراً جاؤ لاؤ کہیں سے کھانا لاؤ، کیا کرو. تو اس لیے انہوں نے پھر یہ شروع کیا کہ نکاح مسجد میں ہو. لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ جو گھٹی میں پڑی ہوئی تھی باتیں، نکاح تو مسجد میں ہو گیا، پھر کسی ہوٹل کے اندر جا کر جو ریسیپشن بھی کر لیا. تو گویا کہ وہ انہوں نے صرف اپنے لیے ایک انتظامی سی سہولت بہم پہنچائی تھی، حقیقت میں کوئی بنیادی تبدیلی واقع نہیں ہو سکی. لیکن ضیاء الحق صاحب کا ذکر میں خاص طور پر کروں گا کہ انہوں نے اس سلسلے میں کوشش کی تھی، تعداد بھی مقرر کر دی، اس سے زیادہ مہمان نہ ہو اور بھی اس سے زیادہ خرچ نہ ہو. غالباً 5000 روپے کی کوئی مقدار مقرر کی گئی تھی، اگر میں غلط نہیں مجھے یاد ہے. لیکن ہوا کیا اس کا، کیونکہ انہیں اپنی سیاسی مصلحتوں کے تحت وڈیروں کی شادیوں میں شرکت کرنی پڑتی تھی جہاں ہزاروں مہمان ہوتے تھے. وہاں گویا کہ ان کے آرڈیننس کی دھجیاں ان کی نگاہوں کے سامنے بکھرتی تھی. تو اب ظاہر بات ہے کہ اگر آپ خود شریک ہو رہے ہیں تو آپ کا آرڈیننس تو ختم ہو گیا، اس سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوا. تیسری بات یہ ہے، اس میں اور بڑی اہم ہے، اس کو سوچئے کہ اس کے ضمن میں دلیل صرف ایک دی جاتی رہی، سادگی ہونی چاہیے، سادگی ہونی چاہیے، کفایت شعری ہونی چاہیے، کفایت شعری ہونی چاہیے. لیکن یہ لفظ بے معنی ہے. سادگی کروڑ پتی کی کچھ اور ہے،
لکھپتی کی کچھ اور ہے، جھگی والے کی کچھ اور ہے. سادگی کو کوئی معنی نہیں ہے، ریلیٹو ٹرم ہے، آربیٹریری ٹرم ہے، اس کے لیے کوئی ملفوظ معین نہیں ہے. لہذا واز اپنی جگہ پر ہوتا تھا اور جو بھی نصیحت، لیکن اس پر عمل کی کوئی شکل نہیں ہوتی تھی. اس پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی رہنمائی میری فرمائی. میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ہدایت جو بھی ملتی ہے اللہ کی طرف سے ملتی ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کل شکر اور کل سپاس اور کل حمد اور کل ثنا اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. وہ ہدایت کیا تھی کہ اصلاح کے عمل کے لیے جو کارنر سٹون چاہیے، بنیاد کا پتھر، وہ مضبوط ہونا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ جو تقریب ثابت ہے سنت رسول سے یا عمل صحابہ سے، اس کو تو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے. جیسے حدیث میں الفاظ آئے ہیں، عضوا علیہ بالنواجذ، اپنے دانتوں سے پکڑ لو، کچلیوں سے پکڑ لو. لیکن جس تقریب کا، جس رسم کا کوئی ثبوت نہ ملے، نہ حضور کے عمل سے نہ صحابہ کے تعامل سے، اس کو پھر پوری بے دردی کے ساتھ اور پوری جرت کے ساتھ، جرت رندانہ کے ساتھ اس کی جڑ کاٹ دینی چاہیے. اس میں کمی نہیں ہے. کمی بیشی تو پھر وہی الفاظ ہو جائیں گے ریلیٹو ٹرم میں، کتنی کمی کتنی کمی ہے، نہیں، اسے جڑ سے اکھڑ دیا. اس چیز کو، اس اصول کو سامنے رکھ کر، اور یہ اصول اس حدیث سے ماخوذ ہے جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 جہنمی ہوں گے، ان میں سے ایک ہوگا کہ جو جنت میں جائے گا. وہ پوچھا گیا کہ وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ فرقہ یا وہ جماعت یا وہ لوگ جو میرے اور میرے صحابہ کے طرز عمل کی پیروی کریں. ان کا نام چاہے ایک نہ ہو، ان کا طرز عمل یہ ہو کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کی پیروی کریں. اسی پر ماخوذ ہے یہ، اسی پر مبنی ہے. تو اس کے ضمن میں ہم نے جو اصلاحات تجویز کی ہیں، اس میں سب سے پہلی اصلاح یہ ہے کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے. یہ بات جو ہے شروع میں تو لوگوں کو عجیب سی لگی، لیکن جو دلائل میں نے دیے وہ اتنے کنونسنگ تھے کہ الحمدللہ اس کو تو لوگوں نے بہت جلد قبول کر لیا. ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ حضور کا قولی حکم ہے، اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد. نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور مسجدوں میں منعقد کیا کرو. یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے. اگرچہ ٹھیک ہے، علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہاں جو وجعلوہ جو فعل امر ہے، یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے ہے، لازم نہیں ہے. امر دونوں طرح کا ہوتا ہے، مستحب ہے، بہتر ہے. تو سوال یہ کہ بہتر کو کیوں چھوڑیں؟ جس کو محمد رسول اللہ نے بہتر قرار دیا ہو اسے کیوں چھوڑیں؟ کس دلیل سے چھوڑیں؟ ہمیں لازماً اختیار کرنا چاہیے. پھر میں نے عرض کیا، حضور کی بیٹیوں کے نکاح مسجد میں ہوئے تو ہمارے ہاں کون ہے وہ چودھری اور وہ سرمایہ دار تو جو سمجھے کہ میری بیٹی کی تو توہین ہو جائے گی اس کا نکاح مسجد میں ہو؟ اس طرح باتیں سمجھانے کے لیے ہوتی. حضور کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے، لیکن کسی نے ادھر توجہ دلائی ہی نہیں تو لوگ کیا کریں؟ اس میں علماء کی فیلیور ہے سب سے بڑی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے مولوی عام طور پر کمی کاری ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں. دیہات میں تو ان کی حیثیت کمی کاروں سے زیادہ ہوتی ہی نہیں. وہ چودھریوں سے کیسے کہیں؟ عام شہروں میں بھی مساجد کی جو مینیجنگ کمیٹیز ہوتی ہیں وہ تو سرمایہ داروں پر، لوگوں پر، اونچے لوگوں پر ملتوی ہوتی ہیں، ان سے کیسے کہیں؟ لہذا یہ حدیث جو ہے بیان نہیں کی گئی. حدیث موجود ہے ترمذی شریف کی، اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد. میں نے اس حدیث کا حوالہ دیا تو لوگوں کی آنکھیں کھل گئی.